السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے ایک اور خطاب، اور اب کی بار خطاب ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ جب اپوزیشن جماعتیں متحرک ہو رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے اور پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کی تیاریاں بھی جاری ہیں، مگر اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر جوڑ توڑ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ خفیہ اداروں کی طرف سے میڈیا کے ذریعے بار بار واضح اور ٹھوس پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب کی بار خفیہ ادارے غیر جانبدار ہیں، نیوٹرل ہیں، اور اس کا مطلب تو صرف تحریک انصاف ہی اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اب کی بار قوم سے خطاب کرنے کی مجبوری پڑ گئی تھی، اور وہ مجبوری بہت واضح ہے۔ ان کو صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور جو لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک ایسی صورتحال میں ہو رہی ہیں کہ جس میں شاید خود عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے جان چھڑائی جائے، اس حکومت سے کسی بھی طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو اب کی بار جو خطاب کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، وہ قوم سے خطاب سے زیادہ ایک منی بجٹ تھا، ایک بجٹ سے پہلے ایک منی بجٹ تھا۔ بہت سارے رعایات دی گئی، بہت ساری قیمتوں میں، ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی، اور یہ وہ اعلانات ہیں جو عام طور پہ قوم کو بجٹ میں سننے کو ملتے ہیں۔ مگر اب یہ تقریباً 3 ماہ کا ایک منی بجٹ دیا گیا ہے، جو آنے والے جون کے مہینے میں جو حکومت بجٹ کا جس نے اعلان کرنا تھا اس سے پہلے ہی یہ بجٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شاید یہ تمام چھوٹ اور رعایات اور جو قیمتوں میں کمی کے اعلانات ہیں یہ کسی بھی خوشخبری سے کم نہیں، مگر یہ بجٹ میں ان کا اعلان ہونا تھا۔ لگ یوں رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت اب گھبرا گئی ہے، پینک کر گئی ہے، اور جو اعلانات جون کے مہینوں میں حکومت کے بجٹ میں کیے جانے تھے، وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پہ اپوزیشن جماعتوں کی لانگ مارچ اور عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ہی کر رہے ہیں، اور بار بار ان کو شاید حکمران جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ عوام بہت تنگ ہیں جناب، عوام بہت غصے میں ہیں جناب، ہم کیا کریں، اپوزیشن جماعتوں کا دباؤ تو ہم پہ ہے ہی، رابطے ہیں ہی، عوام کا بھی بہت دباؤ ہے، تو اس کا کچھ کیا کریں، ہمارے سیاسی کیریئر داؤ پہ لگ چکے ہیں۔ شاید اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کو خود میدان میں آنا پڑا۔ تو بہت سارے انہوں نے اچھے اعلانات بھی کیے، اور ہم اس طرف بھی جاتے ہیں کہ یہ بجٹ سے پہلے جو منی بجٹ کا اعلان ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا عوام کو واقعی اس پہ خوش اور مطمئن ہو جانا چاہیے، اور ان اعلانات کا اثر حقیقت میں زمین کے اوپر عوام پہ کتنا پڑے گا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مگر ہم آغاز کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے ان ابتدائی کلمات کے حوالے سے جو انہوں نے کہے۔ شروع میں عمران خان نے ایک بار پھر اپنا پسندیدہ موضوع یعنی افغانستان کے اندر انہوں نے پاکستان نے جس طرح امریکہ کا اعلی کار بن کے جو خارجہ پالیسی بنائی تھی اس کے وہ ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب 9/11 کے بعد جو بھی امریکہ کی پالیسی تھی، جو بھی طے ہوا تھا، 2002 کے الیکشن میں تو عمران خان جنرل مشرف کے پولنگ ایجنٹ ہی رہے تھے، اور بعد میں پھر بطور اپوزیشن انہوں نے جنرل مشرف کی پالیسیوں کا کافی حد تک مخالفت بھی کی تھی۔ مگر پھر اب کی بار جو اس صورتحال کے اندر اب وہ امریکہ کی پالیسیوں کے برخلاف جو باتیں کر رہے ہیں، تو شاید وہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ امریکی پالیسیوں کے خلاف ہیں تو شاید اس لیے جو اپوزیشن لانگ مارچ کے اعلانات کر رہی ہے یا جو بھی عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف اس لیے کہ شاید وہ امریکہ مخالف ہیں اور وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تو سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی روایت رہی ہے کہ انہوں نے خود کو ہمیشہ پاکستانی عوام کی نظروں میں سرخرو کرنے کے لیے امریکہ کے خلاف بات کی اور امریکہ کو آنکھیں دکھائی۔ بعد میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ حالات تو یہ بھی تھے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان جیسے سیٹوں اور سینٹوں کے پارٹنر فوجی ڈکٹیٹر حکمران نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز، یعنی ہم دوست ہیں، آپ ہمارے مالک نہیں، ماسٹر نہیں۔ بہرحال یہ تو بات ہوگی امریکہ مخالف ایک تاثر
پیدا کرنا اور یہ عوام کو بتانے کی کوشش کرنا کہ میرے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں شاید ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اگر امریکہ کا ہاتھ ہے تو پھر جو پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان ہیں، جو عوام ہیں، جو اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، وہ پھر ہمارا ساتھ دیں۔ یعنی مذہبی جماعتوں کو بھی ایک دانہ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ ہم امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ شاید روس میں جا کے صدر پیوٹن کے ساتھ جو بھی سرگوشیاں انہوں نے کی یا جو راز و نیاز ہوئے، وہ جب بھی کسی سے لیڈر سے مل کے آتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے ہیں، تو شاید صدر پیوٹن کی بھی کچھ مختصر جو ملاقات تھی اس کا بھی ابھی اثر ہے جو جاتے جاتے جائے گا۔ دوسری بات جو وزیر اعظم عمران خان نے کی وہ اس کالے قانون کا دفاع کیا انہوں نے، وہ کالا قانون جو حال ہی میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یعنی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے متعلق جو 2016 میں نواز شریف کی حکومت نے قانون لایا تھا اور جس کا بیجا غلط استعمال موجودہ حکومت کر رہی تھی، اس قانون میں جو ترامیم لائی گئی ہیں آرڈیننس کے ذریعے، عمران خان نے اس کا بھی دفاع کیا اور پھر مثال دی کہ باہر کے ممالک میں بڑے سخت جرمانے ہوتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، پینلٹیز ہوتی ہیں، اور ایک میں بطور وزیر اعظم بھی میں نے اتنے مقدمے کیے پاکستان کی عدالتوں میں، حد تک عزت کہ ان کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لائی گئی ہے انٹرنیٹ کے قانون میں، جس میں جو ہے ترمیم کے ذریعے ایف آئی اے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شہریوں کو پہلے گرفتار کرے اور بعد میں انکوائری کرے، تو وزیر اعظم عمران خان کی باتوں سے لگتا تھا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ترامیم کیا ہیں۔ وہ تو مثال دے رہے تھے کہ برطانیہ میں بڑے جرمانے ہوتے ہیں، بڑی ہیوی سزائیں ہوتی ہیں، تو پاکستان میں بھی ہونی چاہیے، مگر شاید وزیر اعظم عمران خان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حد تک عزت جو ہے جب کسی کی کردار کشی کا الزام کسی پہ لگتا ہے تو باہر کے ممالک میں الزام لگانے والے کو فوراً ہتھ کڑی نہیں لگا دی جاتی، اس کو نوٹس دیا جاتا ہے، اس کی انکوائری ہوتی ہے، اس کو عدالت میں طلب کیا جاتا ہے۔ مگر یہ جو عمران خان کی حکومت آرڈیننس کے ذریعے قانون میں ترمیم لائی ہے، اس کے بعد تو ایف آئی اے کو گرفتار کرنے کا اختیار ہوگا، جیل میں ڈالنے کا اختیار ہوگا، بعد میں انکوائری ہوتی رہے گی، اور جب تک عدالت کے فیصلے ہوں گے جو خود وزیر اعظم مانتے ہیں کہ 10 سال لگ گئے ان کو، تو وہ بندہ جیل میں ہی رہے گا، پھر اس کی ضمانتیں نہیں ہوں گی، اور جیل کے اندر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور جب جیل میں رہنے کے طویل عرصے بعد اس کو اگر بری کر دیا گیا تو وہ جو زندگی کے قیمتی دن جیل میں گزرے وہ کون لوٹائے گا ان معصوم شہریوں کو، ان لوگوں کو۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی تقریر سے یوں محسوس ہوا کہ بیرسٹر فروغ نسیم وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید یا تو وہ وزیر اعظم کو یہ سمجھاتے نہیں ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ترامیم کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، یا پھر وہ ان کو چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ ایسا تاثر بنے۔ تو بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ایک ایسے قانون کا دفاع کر رہے تھے جس کا انہیں خود بھی معلوم نہیں کہ اصل میں جھگڑا کس بات پہ ہے۔ میڈیا کو یا سول سوسائٹی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ جرمانے ہوں یا سخت سزائیں ہوں، ان کو صرف اعتراض اس بات کا ہے کہ جب اگر وزیر اعظم عمران خان کسی شخص پہ یہ الزام لگائے کہ اس کی اہلیہ کی کردار کشی کی گئی ہے تو اس شخص کے خلاف پہلے انکوائری تو ہو، پہلے تفتیش تو ہو، کچھ شواہد تو اکٹھے کیے جائیں، نوٹس تو جاری کیا جائے، اس کے بعد اسے طلب کیا جائے، اور اگر بہت ضرورت پڑے تو پھر ان تمام شواہد کی روشنی میں اس کو اریسٹ کیا جائے، یا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدالت میں اس کو بلائیں، اس پہ مقدمہ چلائیں، اور اگر اس کو جیل کی سزا ہوتی ہے قانون کے مطابق تو ہو جائے۔ مگر گرفتار پہلے کرنا اور بعد میں پھر دیکھنا کہ اس کے خلاف کیا شواہد اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ صحافیوں کو تنقید کے اوپر نشانہ بنانا، یہ اب ایف آئی اے کا ایک انسپیکٹر طے کرے گا کہ یہ جرم ہو گیا ہے، کسی اینکر نے یہ جرم کر دیا یا صحافی نے، اور وہ اس کو پہلے اریسٹ کرے گا اور بعد میں شواہد اکٹھا کرے گا، یعنی صحافیوں کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی قبضے میں لے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شاید وزیر اعظم عمران خان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ گرفتاری کا معاملہ پہلے گرفتاری ہو یا بعد میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی میری خاتون اول کی کردار کشی ہوئی ہے، تو واضح طور پہ لگ رہا تھا، وہ بار بار حوالہ دے رہے تھے کہ اگر ایک وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ ایک پاکستان، یہ وہ جو کہتے تھے نا دو نہیں ایک پاکستان، تو یہ ہے وہ بیسیکلی دو پاکستان، ایک پاکستان خاتون اول کا اور دوسرا پاکستان جو ہے وہ عام شہریوں کا۔ تو بہرحال
افسوس کی بات تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس کالے قانون کا ایک بار پھر دفاع کیا۔ جھگڑا صرف یہ تھا کہ پہلے گرفتاری کا جو اختیار دیا گیا ہے ترمیم کے ذریعے، اس اختیار کو آپ واپس لیں اور پہلے انکوائری کرائیں، بعد میں جو بھی کرنا ہے کریں۔ لیکن عمران خان صاحب کو شاید اس کا علم ہی نہیں تھا کہ آخر میڈیا اور سول سوسائٹی کو اعتراض کس بات پہ ہے۔ دوسرا پھر ہم آتے ہیں جو منی بجٹ کا اعلان کیا گیا۔ یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے۔ پچھلے بجٹ میں جو اعلان کیا گیا تھا اور جو ٹیکس کے اہداف رکھے گئے تھے اور بہت ساری ٹیکس ایگزمپشنز کو ختم کیا گیا تھا، بلکہ منی بجٹ لایا گیا تھا، بہت ساری ٹیکس کی ایگزمپشنز ختم کر دی گئی تھی۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی اور وزیر اعظم کی گھبراہٹ کا مطلب اب گھبرانے شروع ہو گئے عالم۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی وزیر خزانہ شوکت ترین نے، اب پتہ نہیں وہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کی تقریر انہوں نے لکھ کے دی ہے، کس نے لکھ کے دی ہے، وہ اس میں معلوم نہیں ان سے وزیر اعظم سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے پچھلے منی بجٹ کے اندر ٹیکس کی جتنی چھوٹ تھی وہ ختم کی تھی، مگر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر بہت ساری ٹیکس ایگزمپشنز دی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت گھبرا رہی ہے، اور یہ ایگزمپشنز اگلے بجٹ تک کے لیے ہیں، بڑی اہم ہے، یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بجلی 5 روپے یونٹ فی یونٹ کم کر دی ہے قیمت، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اگلے بجٹ تک جو ہے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں جو رعایت دیا، اور پیٹرول کی بائی دا وے قیمت 10 روپے فی لیٹر کے پیچھے وزیر اعظم کہتے ہیں کم کی ہے میں نے۔ پچھلے 3 سال میں جو کچھ پیٹرول کی قیمت کے ساتھ ہوا ہے، اب 10 روپے کم کر کے اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور یہ قیمت جو کم کی گئی ہے یہ بھی اب سبسڈیز دیں گے، اور سبسڈیز بھی آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ سبسڈیز دے دی جاتی ہیں تو پھر کچھ عرصے بعد IMF کہتی ہے اب یہ سبسڈی ختم کرو، جیسے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے پچھلے منی بجٹ میں تمام سبسڈیز ختم کر دی، ٹیکس چھوٹ ختم کر دی۔ اب آج جو وزیر اعظم نے اعلان کیا وہ ایک نیا منی بجٹ ہے، جو پچھلا منی بجٹ تھا اس کو بالکل کینسل کر دیا اور نئے منی بجٹ کے ساتھ آگے، کیونکہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کچھ پسینے آ رہے ہیں، کسی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تو اب یہ جتنے بھی رعایت دی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ 5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے، 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے، اور یہ دونوں قیمتیں اگلے بجٹ تک، مطلب کہ یہ تقریباً 3 مہینے تک یہ رعایت رہے گی۔ پھر اگلے بجٹ میں کیا ہوتا ہے وہ اب کسی کو نہیں پتہ، مطلب یہ 3 مہینے یہ اپوزیشن کی لانگ مارچ کو گزار دیں، PDM کی، یہ پیپلز پارٹی کی، اور یہ کم از کم عدم اعتماد کے دوران جو ان کے MNAs ہیں یا جو MPs ہیں ان پہ جو عوام کا دباؤ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ تو عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے اب اپوزیشن کے جو ہیں اراکین کو تو شاید خریدنا مشکل ہوگا، ناممکن ہے، تو کیوں نہ عوام کی طرف سے جو تھوڑا بہت پریشر ہے اس کو کم کر دیں، کم از کم 3 مہینے کے لیے عوام کو جو بھی انہوں نے رعایت دی ہے، لالی پاپ کہیں یا ٹافی دیں، وہ 3 مہینے تک تو یہ چوستے رہیں، اس کے بعد کا اللہ مالک ہے۔ پھر جو پھر احساس پروگرام جو ہے 80 لاکھ خاندانوں کو، وہ احساس پروگرام جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہی اس کا نام بدلا گیا، تو 80 لاکھ خاندانوں کو جو وہ ماہانہ وہ دے رہے تھے وہ 12,000 روپے سے بڑھا کے وہ 14,000 روپے کر دیا گیا ہے احساس پروگرام جو ہے۔ اور پھر گریجویٹس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ 30,000 روپے کی انٹرنشپ جو ہے، اچھا یہ احساس پروگرام جو ہے یہ سالانہ پروگرام تھا جو سالانہ فیملیز کو ملتا ہے، یہ 12,000 روپے سے بڑھا کے 14,000 روپے کر دیا ہے۔ اور گریجویٹس ہیں، جتنے بھی گریجویٹ ہیں، جتنے لوگوں نے BA کیا ہے یا اب BS آنرز کیا ہے، اب ان کو اسکالرشپ دی جائے گی 30,000 روپے کی انٹرنشپ۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ جو بھی گریجویٹ ہوگا، اب پتہ نہیں وزیر اعظم نے اعلان کیسے کر دیا، جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو 30,000 روپے کی انٹرنشپ دی جائے گی۔ ادھر تو PhD لوگوں کو جو 10-20 ہزار روپے پرومس کیے گئے تھے وہ نہیں آج تک ملے PhD لوگوں کو، اور یہ ابھی گریجویٹ کا کہہ رہے ہیں کہ گریجویٹ کو سب کو 30,000 روپے ماہانہ انٹرنشپ ملے گی۔ معلوم نہیں یہ کیسے ہوگا، جو بھی گریجویٹ، یہ تو شاید ممکن نہیں ہے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی طریقہ ضرور ہوگا۔ پھر اسکالرشپس ہیں، 26 لاکھ اسکالرشپ کا انہوں نے اعلان کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 138 ارب روپیہ اس پہ خرچ کریں گے، اور اس کے لیے میرٹ جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ IT کمپنیاں اور فری لانسرز جو ہیں ان کو 100% ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے،
فارن ایکسچینج پاکستان میں رکھنے کی 100% جو ہے وہ چھوٹ دے دی گئی ہے، پاکستان میں لائیں یا لے جائیں، اب کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اتنا فارن ایکسچینج آپ لے جا سکتے ہیں اور اتنا پاکستان میں رکھیں گے. تو یہ آئی ٹی کمپنیوں فری لانسرز کے لیے یہ چیز انہوں نے رکھی ہے. پھر آئی ٹی کے لیے جو سٹارٹ اپس ہیں اس پہ 100% جو کیپٹل گین ٹیکس ہے وہ 100% ختم کر دیا گیا ہے، کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہے. پھر جو انڈسٹریل پالیسی کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو سرمایہ کاری انڈسٹری اور صنعت میں جو سرمایہ کاری ہوگی اس پہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا آپ نے پیسہ کہاں سے لایا، کوئی اس کی سورس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا. یہ پہلے صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو یہ کہا گیا تھا، تو یہ سوال نہیں اٹھائے گا. اور پھر سکھ انڈسٹری میں سرمایہ کاری میں بھی ٹیکس میں چھوٹ ہوگی. پھر خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ صنعت میں یا انڈسٹری میں سرمایہ کاری کریں گے، انہیں 5 سال تک، خاص کر جو سکھ انڈسٹری ہے اس میں اگر کوئی اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کریں گے تو 5 سال تک ٹیکس کی چھوٹ ہوگی. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، 5 سال تک چھوٹ مل رہی ہے. پھر کامیاب نوجوان پروگرام میں بلا سود قرضے، کسان قرضے جو ہیں بلا سود ہو گئے، غریب گھر جو تعمیر کرتے ہیں ان کے لیے سستے قرضے دیے جائیں گے، اس کے لیے 407 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. پھر صحت کارڈ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ مارچ کے آخر تک پورے پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا، 10 لاکھ روپے تک کا خرچہ کر سکتے ہیں. اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پہلے ہی یہ کارڈ ہے، اور سندھ میں وہ کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ سندھ کی حکومت نہیں مانتی، اور ویسے بھی صحت کارڈ کے لیے جو بجٹ ہے وہ صوبوں نے مختص کرنا تھا. تو یہ وہ اعلانات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو منی بجٹ آئی ایم ایف سے قرضے کی پہلی قسط لینے کے لیے منظور کیا گیا تھا اور اس میں بہت ساری ٹیکس کی جو چھوٹ تھی وہ ختم کی گئی تھی، سبسڈیز ختم کی گئی تھیں. اب یہ جو بجٹ آیا ہے یہ اب آئی ایم ایف کا اس پہ کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ جو ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی تھی اور اس میں مزید چھوٹ دی جا رہی ہیں ٹیکسوں کی، تو یہ 2-3 مہینے تک تو آئی ایم ایف کو بھی سمجھ آنے میں بات لگے گی. تب تک شاید وزیر اعظم عمران خان کی کوشش ہے کہ بجٹ تک بات پہنچا دیں، تو بجٹ میں پھر اور زیادہ اندھا دھند ٹیکس فری بجٹ کر کے تو شاید 1 سال اور جو ہے وزیر اعظم عمران خان پاپولر ہو جائیں گے، اور آنے والا بجٹ یقینی طور پہ پاپولر ہوگا. اور مگر عمران خان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ آنے والے بجٹ کا انتظار کہیں کرتے کرتے معاملہ الٹ نہ ہو جائے، تو انہوں نے آنے والے بجٹ کو اس کا کچھ جو حصہ ہے پہلے سے ہی ان کو اناؤنس کرنا پڑ گیا ہے. اب وہ وزیر خزانہ شوکت ترین ان تمام رعایتوں کی کیا جواز وہ دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں، اور پھر آئی ایم ایف جو ہے اس کے اوپر اس تمام ان اعلانات کو کیسے دیکھتی ہے. اور خاص طور پہ اب جو کہہ دیا ہے کہ صنعتوں میں پیسہ لگانے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آیا، یہ بھی بڑی ہی ایک بین الاقوامی طور پہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہوتی ہے. جب آپ ایمنسٹی دیتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھتے نہیں ہیں پیسہ کہاں سے آیا، تو پاکستان پہلے ہی جو ہے وہ ابھی حال ہی میں گرے لسٹ میں ہی اس کو رکھا گیا ہے، تو شاید 2-3 مہینے اگلی فیٹف کی میٹنگ میں بھی لگ جائیں گے، تو تب تک یہ 3 مہینے کی سبسڈیز بھی چل جائیں گی. تو وزیر اعظم عمران خان بظاہر ڈیسپریٹ لگتے ہیں کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ ان کی حکومت اعلان کرے، اناؤنس کرے، اور معلوم نہیں کہ اپوزیشن والوں کا کیا ٹارگٹ ہے. کیا وہ اگلے بجٹ سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں اور اگلے بجٹ سے پہلے لانا چاہ رہے ہیں تو یقینی طور پہ پھر اگلے بجٹ کے لیے اپوزیشن کے پاس بھی کوئی گیم پلان تو ضرور ہوگا، یا پھر اب بجٹ کے لیے کسی بھی حکومت کا گیم پلان نہیں چلے گا. اب جو خاکہ بنا دیا ہے آئی ایم ایف نے، جو معاہدے ہو چکے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، تو اس سے باہر نکلنا شاید کوئی بھی حکومت آ جائے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. مگر پھر بھی کم از کم جو موجودہ حکومت ہے اس سے تو لوگ واقعی بہت تنگ ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، سول سوسائٹی ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، تو اور جو عوام ہیں ان کا رد عمل تو اب واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آج قوم سے خطاب کرنا، لوگ تو توقع کر رہے تھے کہ معلوم نہیں وہ کیا اعلان کر دیں گے، شاید وہ کوئی الیکشنز کا اعلان کر دیں، شاید وہ کسی بڑی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اعلان کر دیں، مگر کچھ نہیں ہوا. انہوں نے وہ کیا جو شاید ان کو بجٹ میں کرنا تھا، آنے والے بجٹ میں. مگر ٹھیک ہے، جو بھی کیا عوام کے لیے اچھا ہوا
اس کو ایک محاورے میں اگر میں اس تمام بحث کو سمیٹوں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ بہت شکریہ۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔